ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی تے جدوں حضرت عمر دیاں شاناں جا بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی دے بند پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بند تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے ان کے اس قوم تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی اقبال کہندا ہے تے شاہبازاں دا دین سی تو بدلیاں نال شریعت بھی بدل گیا اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی حضرت عمر چونک گئے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کی میں عمر آ سکتا سی تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام نت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو فرمایا واہ عمر آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر فرمایا واہ عمر اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل بار کٹ اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون تو بھی خیمے والی مائی میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس او دین تخت تے لیاؤ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے اندر آسانو کی کرنا ہے خدا نے وہ بندے اوتے آؤ دین لے آؤ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا ام المومنین رو پئیاں انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمنو دل ناڑی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول عمر حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات 1-1 کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا انہاں کہا مٹھا کتھوں لے آویے تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی
میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہیں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا؟ انہیں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر میٹھا نہیں کھاتا, اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو, فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام دی گلاں کر. توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن, تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے, 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن, انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن, وہ حکمران بھی سن, سلطنتاں بھی ہوئیاں, قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تے 36 بیت المقدس چلے گئے. 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد چاہے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, تے مائی چونکی, مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے, دھی بھی قتل ہو جائے, زیادتی تو بعد قتل ہو جائے, اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن. اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے, پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. بس اے ہویا ہے. سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے, لیکن نگی چادر تان کے سو گئے. انہاں کہا نہیں جی زینب, کئی زینبہ لٹیاں گئیاں, یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا, کئی زینبہ لٹیاں گئیاں. انہاں زینبہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی, کہندی تو اگر 10 دن بھی رویں تو میری داستان نہیں مکڑی. کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی, میرے نہ تو فوٹو کھچان آنے لو. وہ گھر دا سارا سامان وک گیا, ایک مکان انہوں دا رہ گیا. تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کران دے, تو ڈالر بھی پاکستانی لینے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھوں کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہاں دتی. وہ دا پتر بھی میں نے ملیا, وہ عمر 20 سال ہے, 16 سال کڑی نو ہو گئے قید, اس ویلے 5 سال وہ عمر سی. آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں. میں اس منڈے کو پوچھا, میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال, تے تو اپنی ماں دے نال رہا ہے کمرے چ. وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی. میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا؟ وہ بچہ میں نے کہنے لگا وہ عمر 20 سال ہے, وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے بہن دوسرے کمرے چ قید سی, وہ عمر میرے خیال 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی. تے جڑا دودھ پیندا وہ بچہ سی, انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی. ہمیں امن کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نے فٹ بال بنا دے سن, کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی, ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا. اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین, اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا. حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے, ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی, ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید, چادر خود پیشے روئے او کشید. حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی, حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی. میں اس اسلام دیا گلا. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں. حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی. فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں, سواری کا خرچہ دے دیں, میں ملک شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو, اس کو خرچہ بھی دے دو. جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس, انہیں کیسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدو یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کی کیتا؟ عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں, مزہ نہیں آنا, تو جا تے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کے ہو جا, حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں, حضور مسکراندے کے ہو جائیں, حضور گلاں کے ہو جا کر دیں, حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں, حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی, اوتھے ایک باری جا صحیح تو, پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن, تو چل میں تینوں لین آئی ہوں. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہاں جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے. میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا, میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا. انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا. 2-4 گلاں سن. حضور دا دین لیاؤ, مر تے انج بھی جانا ہے, جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے, تانوں اللہ سلامت رکھے. میں اپنی گل کر رہا, مولوی خادم مر گیا, تساں کہنا انا للہ و انا الیہ. کیوں جی
جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی. اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا, میں اتنے اوقاف دی قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر تے وہ قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے. میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا, نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی وال کوئی شاید ہو. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے. میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تو میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا, میں نے وال بھی کوئی نہ لبا. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. آخر تے انسان ایتھے گل نہ آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے. انہاں کی کرنا حضور اللہ دے بندے اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو. ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو, حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے وچ کون لے آیا. کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے. حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا, او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا, میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا. اور میں آکھا تینوں کیوں ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا. جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین. میں کہا اقبال ایک ہی بنیا. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. توجہ کچھ بھی نہیں, بس حضور نال وفا کرنے ایسے واسطے لگے پھر دیا. حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ, رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو. اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے, ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن دی تعریف. اسلام تے اتنا ہاں جی اے دے بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے, ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا. اسلام کسے دا قرض نہیں رکھدا, انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا. صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو. اسلام نہیں قرض رکھدا, تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے. ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب ہے نہ چلیا, مسلمان دا مطلب اگے شہر وچ آ رہا, یہ تے پاکستان دا مطلب. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. جشک نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے دسنا ہے. ہاں انہوں نے پہلے دسنا ہے. ہر گلی وچوں آواز آئے آیا آیا دین آیا. ہاں پاکستان کا مطلب کیا, تاجدار ختم نبوت. نہ گال کسی نو کڈنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی. کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ. پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے بھائی, ایتھوں نہیں, ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون, فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے وجد چاہے کہ آج ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
ایک تے نعرہ جدھروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے اے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے اور تاجدار ختم نبوت یہ مزید اگے کوئی ودے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لاؤ مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑا نمبر بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا تو کی چاہندا ہے میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑا کٹ دے پھر میں انہوں جدو جواب دے ماں تو پھر وہ میں نو بھی کٹ دے صدیاں گزر گئیاں 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی آج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدو سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے جتنا سونا لینے ہی لے لے اب بت نہ تول کے لے لے لیکن ساڑا بت نہ توڑی لکھ سلام ہوئے غزنوی انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے بت توڑن آئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ایس گل دا انہوں 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہنا تو چاہندا کیویں میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے شہاب الدین محمد غوری پھر آوے التمش پھر آوے علاء الدین خلجی پھر آوے اورنگزیب عالمگیر پھر آوے شیر شاہ سوری پھر آوے یوسف بن تاشفین پھر آوے موسیٰ بن نصیر پھر آوے طارق بن زیاد پھر آوے نور الدین زنگی پھر آوے صلاح الدین ایوبی پھر آوے محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیا لاندا اسی تے دودھ پیندے گاں جی ہاں بالکل اے تے جرنل میں یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو ویسے تبصرے تسی کر دیو جب ڈاڈی گل دی واری آوے تو کہتے نہیں یہ مولوی خادم دے گا جواب میں دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا ہاں جی جدو ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے موتر شراب موتر ہی ہوتا ہے نا ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تو ایک ہوئی ہے ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے موتر ساڑھے فوجی پیندے دال ساڑھے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں بھی آئیں نہ باندھ دیتی ہیں تو گل کریں جناب پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے پتر میدان لا تے صحیح نہ تو ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیں والا ہے ساڑھے کو شاہین میزائل بھی ہے غوری بھی ہے حطب بھی ہے خالد ٹینک بھی ہے درار ٹینک بھی ہے ساڑھے کو او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نسدے نہیں ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے تو دا نام لیندے جاؤ تو ہندو ہیں کہندے اے کی کرو اے او تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جاواں کیوں جی اقبال پوچھیا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا ہے میں امام برحق نہیں میں تے کتا پاک رسول اللہ میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا میں تو تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا اپنے بارے نہیں پڑھ رہا میں کہنا بندہ تقریر یہ جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے کیوں جی اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے. نہیں نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب. ہاں اقبال ایتھے آ کے گل کیتی. ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے. ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں چونکہ حالات ایسے ہیں. جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا. 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں اسی لے کے نکلے. ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا. انہیں کہ انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن. جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی. ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی. انہاں دیاں مہاراں کتے ہور دے ہاتھ وچ. ہاں وہ ساری دنیا جان دی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی ثابت کر کے دکھاؤ. گلاں نال تے گل نہیں نہ بندی جی. کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو. دسو جی اتنے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سانو. 20 قسم دے حلوے ملے سانو. زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے. میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے. تسی کون ہو ساڈے حلوے. ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا قبلہ اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو. دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح. لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام میں. ہاں جی اسی تے حلوہ مڑ کے کھاندے نا. اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی. میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل. کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے. اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں. بالکل شوگر والے بیشک مٹھے کھادا کر. ہاں جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کباس اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نو فرماندے تو مضر نہیں نہ ہو سکتا. ہاں بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان. ہاں جی کھجوراں کھان. کیوں جی ہاں بس ملاوٹ والی چیزیں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب خالص چیز ہر شے لگو بالکل خالص چیز. نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان. ہاں بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا. اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے لین والے نو بددیانت نہیں. ہاں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا. اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا. اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو. ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ وہ خط سناؤ. لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو. کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا. تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو. انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی. اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا. فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی. ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چ آنا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا. ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی اج لو جی واہ سبحان اللہ. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول آپ زندہ باد جناب تواڈے جا بزرگ زندہ باد. ہاں جی تسی زندہ باد.
اے سارے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی. عن الحسن ابن علی. لو جی ہوں پھر میں آل بیت دی گل چھڑی دلو. عن الحسن ابن علی قال صاحب. پھر اس تو بعد پیر میر علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی. بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت. لو جی نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے میں جڑی حدیث پڑھا گا تے بڑا ٹائم لگ جانا ہے. ہاں عن الحسن. توجہ. عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنه اذ ووفره اظهر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب واقنى العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسروبة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الزراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو قلد سنجت نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. توجہ توجہ. امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے.
تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جے تو نوکے میا دے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میرے علی شاہ ڈھے پہ جا کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح حسن پھر کنگھی فرماندے پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نے حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب میں بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال کیا دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال میں نے کئی کہنے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی میں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب تے کہنے کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہا خونیاں مست نگاہ نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ